شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنی آسمانی کتابیں بھی بھیجی ہے اور اپنے بندوں میں سے چنے ہوئے رسول اور انبیاء بھی بھیجے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے اور انسانوں کے جتنے بھی اقوام، جتنے بھی زبانوں والے اور جتنے بھی قبائل تھے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ اور خاتم النبیین کا مقصد یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور وہ جو بھی شریعت لے کر آئے تھے، وہ تمام شریعتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مکمل ہوئی ہے۔ ان میں اگر کوئی کمی تھی، کوئی نقص تھا، کوئی حکم ایسا تھا جو اس وقت کے لیے مناسب نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات لے کر آئے ہیں، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ مناسب اور قابل عمل ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام لوگوں کو ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق صرف ایک قوم سے تھا جو بنی اسرائیل تھے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ انسانوں میں سے جو بھی ہوگا، چاہے وہ اسرائیلی ہو یا قبطی ہو یا یونانی ہو یا رومی ہو یا فارس کا رہنے والا ہو یا عرب ہو، سب کے سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں جانیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کسی کو علم ہوگا، ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ تمام انسانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے زمانے میں بھیجے گئے ہیں کہ جہاں پر ظلم اور جور اپنے انتہا پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا تو زمین والوں پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، مگر اہل کتاب کا جو بقایا، یعنی کچھ باقی ماندہ لوگ موجود تھے جو اصل اپنی کتابوں پر عمل کرنے والے تھے، وہ صرف ٹھیک تھے، اس کے علاوہ زمین پر رہنے والے سب کے سب جور اور ظلم کے شکار اور ظلم کے شکار کرنے والے تھے، یعنی ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے تھے اور خود بھی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حق کی دعوت لوگوں کو دینا شروع کی تو اس وقت جو آسمانی کتابیں تھیں، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یا آسمانی ادیان کے طرف اپنے نسبت کرنے والے تھے، جیسے یہودی تھے، نصرانی، عیسائی جن کو کہتے ہیں، یا اسماعیل علیہ السلام کے مذہب پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے جو مکہ کے رہنے والے عرب تھے، ان تمام کے تمام نے آسمانی دینوں کو، آسمانی ادیان کو اور آسمانی کتابوں کو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ شریعت کو بہت بڑی طریقے سے، بہت بری طریقے سے تبدیل کیا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اس کے اندر رد و بدل کیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق اور شیطان نے جو ان کے لیے مزین کر دیا تھا اس کے مطابق اس کے اندر مختلف چیزیں داخل کر دی تھی، جیسے عبادات میں، معاشیات میں، معاشرتی زندگی میں اور اپنے معاملات اور نظام میں انہوں نے برے طریقے سے وہ ادیان جو اللہ نے بھیجے تھے، وہ شریعت جو اللہ نے نازل کی تھی، ان کے اندر تبدیلیاں کر لی تھی۔ اپنے مفادات کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب کو بدل دیا تھا، اسی طرح نصرانیوں نے انجیل کو بدل دیا تھا، بلکہ نصرانی اکثر جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، صرف عبادت کا جذبہ، عبادت کا شوق تھا، دنیا سے کنارہ کش ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن اپنے اصل دین کی پہچان ان کو نہیں تھی۔ اور جو پول کے نام سے ایک مشہور یہودی گزرا تھا جس کا اصل نام شاول تھا، اس نے عیسائیت کو ایسے برے طریقے سے بدلا تھا کہ اس میں عیسائیت کا صرف نام رہ گیا تھا، باقی عیسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے اس شریعت میں سے کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ اس کے بعد جو دیگر اقوام جیسے فارس کے لوگ تھے، وہ آتش پرست، آگ کے پجاری، چاند اور سورج کے پجاری، دوسرے طرف وہ یونانی تھے جو کہ مختلف ادیان کو انہوں نے مختلف ٹکڑوں میں لیا تھا،
کبھی عیسائیت کا کوئی طریقہ، کبھی یہودیت کا کوئی راستہ انہوں نے اپنایا تھا، اور اس کے علاوہ جو روم کے لوگ تھے وہ نصرانیت سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کے اندر بھی اصلی شکل میں نصرانیت موجود نہیں تھی۔ تو اس دوران انتہائی شدید ضرورت تھی کہ دنیا سے یہ اندھیرے ختم کیے جائے اور روشنی کو عام کیا جائے، اور اس روشنی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر جو بھیجا ہے اور منتخب کیا ہے، اس کے اندر صرف یہ بات نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب سے تھا یا آپ شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت تھے، بلکہ ہر طرح کی جو کمال کے صفات ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہ صحیح بخاری میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب معاشرے کو دیکھا، ان کے رسم و رواج کو دیکھا، ان کے طور اور طریقوں کو دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طور و طریقوں سے بہت نالان تھے، کیونکہ ان کے اندر شرک یہ بنیادی ایک حیثیت رکھتا تھا۔ شرک، اس کے علاوہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا، ایک دوسرے پر حملہ آور ہو کر ایک دوسرے سے زمین کو، بندوں کو، عورتوں کو قبضے میں لے لینا، اسی طرح مختلف طریقوں سے ایک دوسرے کا خون بہانا۔ ان کے اندر اور بھی کئی خرابیاں موجود تھیں، شراب نوشی عام تھی، فحاشی کے بھی کئی طریقے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک باز انسان تھے، پاک دامن انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا مزاج، آپ کا ذہن، آپ کو انتہائی پاکیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منسلک کیا تھا، لہذا اس گندے معاشرے میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون نہیں آیا۔ آپ سکون حاصل کرنے کے لیے کبھی پہاڑوں کا رخ کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل النور، جو مکہ میں ایک مشہور پہاڑ ہے جبل النور کے نام سے، اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھا جو انتہائی بلندی پر تھا، اور آج بھی اگر کوئی انسان وہاں کا سفر کر کے جاتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ اگر تنہائی میں یہاں آؤں تو بڑا خوف محسوس ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل کے لیے کسی خوف کا کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں تھا، تنہائی، وحشت کا یا دیگر جو اس وقت لوگوں کے ذہنوں میں توہمات موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی پرواہ نہیں کی، بلکہ لوگوں کے معاشرے سے کٹ کر صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اور تنہائی میں رب العالمین کو منانے کے لیے، رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کا رخ کرتے تھے، اور اس غار کا رخ ایک دفعہ کرنے کے بعد پھر واپس آتے تھے، واپس آ کر پھر اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مسلمانوں کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے اور عرب میں ان کا ایک بڑا نام تھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے کو اختیار کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں ان کو معلوم تھی، اور پھر خوبیاں معلوم کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنی تجارت کے لیے، اپنے مال میں کاروبار کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ بطور ملازم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام کرتے تھے، لیکن اس ملازمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھ کر، آپ کے اچھے اوصاف دیکھ کر، آپ کی خوبیاں دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ انتہائی مالدار خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے ایک یتیم بچے کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے چن لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی طرف سے بھی رضامندی ظاہر ہو گئی اور شادی طے پائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس محترم زوجہ کے ایک بہترین شوہر تھے، اور یہ زوجہ محترمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت آگے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا جاتے تھے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کے لیے چند دنوں کا راشن لے کر جاتے تھے، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا یہ راشن تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کچھ راتیں وہاں ٹھہرتے تھے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری، جبریل امین انسان کے شکل میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرأ، پڑھیے۔ آج پڑھنے کے نام پر تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں، پڑھنے کا نام لے کر لوگ جو ہیں وہ اندھے ہوئے ہیں، صبح اٹھتے ہیں بچوں کی نیند کو نہیں دیکھتے، بچوں کی نیند پورے نہیں ہو اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس لیے کہ پڑھنے سے اگر بچہ رہ گیا تو اس کا کیا بنے گا۔
پڑھنا یقیناً یہ انسان کی ترقی کا ایک سبب ہے، اور یہ پڑھنا اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم ہے اس قرآن کریم میں، اقرأ۔ لیکن پڑھنا کیا ہے، کس چیز کو پڑھنا اور اس چیز کے پڑھنے کو اہمیت دینا، یہ مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے۔ اور کس چیز کو پڑھ کر انسان ترقی کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اقرأ، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل امین نے پکڑا اور اپنے قریب کیا اور خوب دبایا، زور دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ مجھے اپنی فکر پڑ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو دوبارہ فرمایا اقرأ، میں نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ تیسرے بار پھر زور سے پکڑا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ان آیتوں میں جو پیغام ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن آج اس موضوع سے متعلق میں چند ایک اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حادثہ، یہ واقعہ اور یہ پیش آنے والی حالت انتہائی انوکھی اور انتہائی ایک نیا معاملہ تھا کہ اس غار کی تنہائی میں ایک عجیب سی مخلوق جو انسانی شکل میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مخلوق کہتی ہے کہ اقرأ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے زور سے دبایا، جسم کے ساتھ قریب کیا اور دوبارہ کہا کہ اقرأ۔ پھر تیسرے بار اقرأ کے ساتھ کچھ الفاظ بھی بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت اپنے دیکھ کر گھبرائے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھا، سردی شدید ہو گئی، آپ کا جسم کانپ رہا تھا۔ آپ نے اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ زملونی زملونی، میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دو، کوئی کمبل ڈال دو۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو عجیب واقعہ ہوا۔ فرمایا ہوا کیا؟ فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی فکر پڑ گئی، مجھے تو اپنا خطرہ لاحق ہو گیا کہ شاید میں مر جاتا، ایسی حالت میرے ساتھ ہو گئی۔ فرمایا ہوا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلے میرے ساتھ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار جو کہ کزن رشتے میں لگتا تھا، ورقہ ابن نوفل، یہ عرب میں سے تھا، لیکن انہوں نے انجیل کو پڑھا تھا اور انجیل کا ترجمہ عربی میں کرتا تھا، کبھی عبرانی زبان میں اور کبھی دیگر زبانوں میں انجیل کا ترجمہ کرتا تھا، اور یہ اصل عیسائیت کے اوپر قائم تھا، لیکن انتہائی عمر رسیدہ، ضعیف العمر۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے، اس سے پہلے جو تسلی دی ہے آج آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد صرف وہ الفاظ ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دے رہی ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، آپ کو اپنی فکر نہیں کرنی چاہیے، آپ کو کبھی خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، واللہ، مجھے اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اب کس بنیاد پر یہ بات کہی؟ ایک تو کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جیسے آپ کو خیال ہے کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے بارے میں ڈر لاحق ہو گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی واللہ، مجھے اللہ کی قسم، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ آگے وجوہات جو بیان کی ہے، فرمایا انک لتصل الرحم، آپ رشتے جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داریاں رکھتے ہیں، وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو بے بس ہے، بے کس ہے، ان کو جیتتے ہیں، یعنی ان کے دل کو جیتتے ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا کچھ تعاون کرتے ہیں کہ ان کا دل آپ جیت لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وتقر الضیف، آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حوادث جو زمانے کے ہوتے ہیں، آنے والی مصیبتیں، آفات، ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے خدیجہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اور یہ وہ خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو یہ اچھا گمان ہے، اور اتنا گمان کہ یقین کے درجے تک
اس پر قسم کھا کر کہتی ہے کہ آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں جس کے اندر ہو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو کر رہتا ہے اور آخرت میں بھی، وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ کون سی خوبیاں؟ انک لتصل الرحم، رشتوں کو جوڑنا۔ آج رشتہ داریاں لوگ معمولی باتوں کی وجہ سے قربان کر دیتے ہیں۔ کسی زمین کے ٹکڑے پر چند ٹکوں کے خاطر، چند باتوں کے خاطر، بلکہ بعض دفعہ غلط فہمیوں کے خاطر، کچھ بات بیچ میں نہیں ہوتی، غلط فہمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بھائی جو ہے وہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ بعض دفعہ کورٹ میں کیس چل رہا ہوتا ہے، بھائی بھائی کے خلاف کیس کیا ہوا ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹوں کے خلاف کیس کیا ہوا ہوتا ہے، بیٹے نے کبھی اپنے باپ کے خلاف بھی کیس کیا ہوگا۔ ایسے کئی واقعات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں اور ہم روز دیکھتے ہیں ایسے واقعات۔ لڑائی کس بات پر؟ باپ کے میراث پر، بیٹوں کے بھائیوں کے آپس میں لڑائی، بہنوں کے ساتھ لڑائی، رشتہ داروں کا آپس میں تعلقات ختم۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے مجھے اپنے کسی تقریب میں نہیں بلایا تھا، شادی کے پروگرام میں مجھے بتایا نہیں، اچھا مجھے دعوت دی ہے لیکن مجھے خود آ کر دعوت نہیں دی، کسی اور کو بھیجا تھا۔ ایسی معمولی باتوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ رشتے ختم کر دیتے ہیں۔ جبکہ رشتہ قائم رکھنا یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے صرف، اللہ رب العالمین نے یہ صفت ان لوگوں کی بیان فرمائی ہے جو پہلے انبیاء بھی گزرے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ قرآن نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک طرف سے کیا سلوک ہو رہا ہے بھائیوں کی طرف سے، بھائی جو سلوک کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ جب موقع پاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دیتا ہے، وہ بھائی سامنے آ کر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہیں، بے بس کھڑے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، اب موقع ہے کہ بدلہ لیا جائے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کو کچھ کہنا تو دور کی بات ہے، میں آپ کو ملامت بھی نہیں کرتا۔ یغفر اللہ لنا ولکم، یغفر اللہ لی، اللہ رب العالمین مجھے بھی بخش دے اور آپ کو بھی بخش دے، ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ بھائی ہے جنہوں نے اپنے باپ کے سامنے سے ان کو بچپنے میں ہٹایا اور کنویں کے اندر پھینکا۔ انہی کے اس عمل کی وجہ سے یوسف علیہ السلام مصر کی منڈی میں غلام کی طرف بکے اور پھر وہاں سے کچھ عرصے کے بعد جیل میں داخل ہوئے، تقریباً 7 سال کا عرصہ جیل میں گزارا۔ یہ سارے حالات جو گزرے، ساری پریشانیاں جو آئی، اصل سبب کون تھا؟ بھائی۔ اور ہمارے ہاں جب لوگ کہتے ہیں نا کہ یار اپنوں نے ایسا کیا ہے، اگر پرائے لوگ، غیر لوگ اس طرح کرتے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن اپنے وہ اس طرح سلوک کرے، کیسے میں برداشت کروں؟ انہوں نے کیسے برداشت کیا؟ یہ قرآن میں واقعہ صرف قصے کے طور پر نہیں، ہمارے لیے عبرت ہے کہ ہم اس سے نصیحت سیکھیں۔ آپ کے ساتھ بھائی بھی، رشتہ دار بھی، دوست بھی، قریبی عزیز بھی کوئی ظلم کرے گا، آپ نے انبیاء والا رویہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ عزت کس کو ملتی ہے؟ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے کی عزت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی موجود تھی، اپنے رشتوں کو برقرار رکھتے تھے، رشتہ نہیں توڑتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا وتقر الضیف، آپ ضیافت، مہمان آتے ہیں، مہمانوں کو کھانا دیتے ہیں۔ مہمان جب آتا ہے اس کا حق ہوتا ہے میزبانوں کے اوپر، وہ چاہے آپ کے جاننے والا ہو یا نہ ہو، مسافر ہے، آپ کے گھر آ کر ٹھہرا ہے، آپ کے علاقے میں آیا ہے، پردیس سے آیا ہے، آپ اس کے ساتھ احسان کریں، اس کو کھانا کھلائے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے آپ کو عزت بھی دے گا۔ اور عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ راستوں کے ساتھ کوئی ان کی آبادی ہوتی تو رات کو ویسے ہی آگ جلا کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے نہیں، صرف نام کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے آگ جلا کر رکھتے تھے تاکہ گزرنے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر مہمان نواز لوگ رہتے ہیں، تو وہ آگ کو دیکھ کر آئیں گے اور ان کو ہم کھانا کھلائیں گے۔ کئی اونٹ وہ نہر کرتے تھے، بکریاں ذبح کرتے تھے، کن کے لیے؟ جاننے والوں نہیں، راستے کے گزرنے والے مسافروں کے لیے۔ یہ مہمان نوازی تھی ان کی، لیکن اصل اجر تب ملے گا جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے یہ کام کرے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خوبی بیان فرمائی، اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا وتحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو بوجھ اٹھانے کے طاقت نہیں رکھتے، کمزور ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
اسی طرح آگے فرمایا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو آفات اور حوادث آتے ہیں، مصائب، آسمانی آفات، زمینی آفات، سمندری آفات، طوفان، ہوائیں، زلزلے، اس کے علاوہ دیگر جو حوادث آتے ہیں، ان میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کن کی سنت ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ وہ اسباب ہے جن کی کو بنیاد بنا کر، جن کو دلیل بنا کر خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اور یہ وہ صفات ہیں جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے دوست ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جب وہ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پر ظلم بہت بڑھ گیا ہے، جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ کے مشرکین نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی وجہ سے آپ کو کوئی زیادہ نقصان پہنچانے کی کسی کو ہمت نہیں تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر وہ سارا غصہ نکالتے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کی زمین میں ہجرت کرو، اور حبشہ کا علاقہ بتایا کہ وہاں پر ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ پر ظلم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صحابہ کرام وہاں گئے، آخر کار وہ بادشاہ جو حبشہ کا تھا نجاشی، وہ بھی مسلمان ہوا۔ تو اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا کہ اب میرا بھی کوئی چارہ نہیں ہے، تو آپ بھی نکل پڑے۔ جب یہ یمن کے قریب برق الغماد نام کی جگہ ہے، وہاں پہنچے تو ایک عرب قبائل کا ایک سردار ابن الدغینہ کے نام سے وہ وہاں سے گزر رہا تھا، اور ان کا قبیلہ قیلہ نام کا یا قائلہ نام کا ایک قبیلہ ہے، یہ اس قبیلے کا سربراہ ہے۔ اس نے دیکھا تو پہچان لیا، کہا ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے زمین میں جا کے کہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہوں گا، کیونکہ میری قوم مجھے یہاں اللہ کی بندگی کرنے نہیں دے رہی۔ ابن الدغینہ کافر ہے، وہ کہتا ہے کہ ابو بکر آپ جیسے لوگ نہ خود نکلتے ہیں، کیونکہ ان کا نکلنا علاقے کے لیے بدنامی کا سبب ہوتا ہے، اور نہ آپ جیسے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ دیکھیں خوبیاں کیا ہے، آپ ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کا خود نکلنا بھی علاقے کے لیے بدنامی کا سبب ہوتا ہے، اور آپ کا نکال دینا علاقے سے یہ تو بالکل ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی نکالے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کے اندر یہ خوبیاں موجود ہیں، وہی خوبیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گنوائی تھی۔ فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ آپ جو مہمان ہیں ان کو ضیافت دیتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے جوڑتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور جو بے بس انسان ہے کچھ کر نہیں سکتے ان کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، یا جن کے پاس کچھ نہیں ہے آپ ان کے دل جیتنے والے ہیں، جن کا کوئی ہے نہیں بے کسوں کا تم جو ہے مداوا ہو۔ اور اسی طرح فرمایا وتعین علی نوائب الحق، حادثات اور آفات میں لوگوں کی مدد کرتے ہو، تم کیسے علاقہ چھوڑ کے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ گئے وہاں قریش کے مختلف سرداروں کے اوپر چکر لگایا، ان کو سمجھایا کہ تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کے بندے کو تم نکال رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں نکالا، یہ خود جا رہے ہیں، بس اگر آپ ان کو ہمارے پاس روکنا چاہتے ہیں اور آپ ان کو پناہ دینا چاہتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک شرط لگائیں۔ ابن دغینہ نے کہا کیا شرط؟ میں ان کو پناہ دینا چاہتا ہوں، آپ شرط بتائیں۔ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ یہ اپنے گھر کے اندر رہ کر اپنے رب کی جس طرح چاہے عبادت کرے، ہم نہیں روکیں گے، لیکن گھر کے باہر یہ نہ نماز پڑھیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، اور نہ ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو دعوت دیں گے، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں ان کے باتوں کے شکار نہ ہو۔ اور وہ لوگ اس کو بے دینی کہتے تھے، باپ دادا کا دین چھوڑنا، کہیں وہ اپنے دین باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو ابن دغینہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ان لوگوں سے بات کی ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ بس ان باتوں کی پابندی کریں کہ گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں جس طرح کرنا چاہتے ہیں، آپ کو روک نہیں سکیں گے یہ لوگ، باہر نہ نکلے۔
قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اپنے گھر کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ کچھ عرصہ گزرا، ان کو سکون نہیں آ رہا تھا، کیونکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اور وہ حق بات کو سمجھ جائے اور علاقے میں اندھیرا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اکیلے آپ کے گھر میں لائٹ جل رہی ہے، بتی ہے، روشنی ہے، اور آپ کے پڑوسی اندھیرے میں ہو؟ مومن کی شان یہ نہیں ہے۔ اگرچہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس بجلی کی ضرورت نہیں ہے، کہیں میرے بچوں کو کرنٹ نہ لگ جائے، ہمیں ڈر لگتا ہے بجلی سے ہمیں نقصان ہو جائے گا، لیکن آپ پھر بھی اس پر ترس کھائیں گے کہ نہیں یہ پڑوسی ہے میرا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ یہاں اندھیرے ہیں، 360 بت اللہ کے گھر خانہ کعبہ میں کھڑے کر کے ان کو پوچھتے ہیں، تکلیف آتی ہے لات اور منات عزا کو پکارتے ہیں۔ اتنے مشکل حالات میں یہ لوگ پھنس جاتے ہیں کہ اس وقت پھر ان کو اللہ یاد آتا ہے۔ تو اس رب کو چھوڑ کر یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں، یہ بات ان کو برداشت نہیں تھی۔ اب اس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک ایسی باؤنڈری سی بنائی گھر کے صحن کے طور پر، وہیں پر رات کو کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ اور جب قرآن پڑھتے تھے تو پھر ان کو اپنے آنکھوں پر کنٹرول نہیں رہتا تھا، یعنی اتنے روتے تھے کہ وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے آ کے کھڑے ہو جاتے ان کے گھر کے آس پاس، اور وہ تماشا دیکھتے تھے اور تعجب بھی کرتے تھے کہ یہ کس طرح کلام ہے کہ اس کو پڑھ کر یہ مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ اور پھر مجبور ہو کر اس قرآن کو سننا پڑتا ان لوگوں کو۔ اور یہ قرآن ایسا قرآن ہے کہ سننے والوں پر اثر ضرور کرتا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو عرب تھے، انہی کی زبان میں نازل ہونے والی یہ کتاب، ان پر اثر کیوں نہ کرتی یہ کتاب۔ اس کتاب نے ان کے بڑوں کو ڈرایا، وہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں پر یہ اثر ہو جائے اور یہ بھی ابو بکر کے ساتھ مل جائے، یہ بھی ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑ دے۔ تو انہوں نے پھر ابن دغینہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں آپ نے ابو بکر کو پناہ دی تھی اور ہم نے آپ کے ساتھ ایک شرط رکھی تھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی پناہ میں رہے تو پھر ان کو پابند کریں۔ ابن دغینہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ دیکھیں میں نہیں پسند کرتا کہ میرے بارے میں لوگ سنیں کہ عرب لوگوں نے اس کے پناہ میں رہتے ہوئے ایک بندے پر زیادتی کی ہے، یا اس کے پناہ میں رہتے ہوئے ایک بندے کو قتل کیا ہے، یہ میں سننا نہیں چاہتا۔ لہذا آپ میرے پناہ میں ہیں، آپ کو یہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن جو آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس پر آپ قائم رہیں۔ آپ اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے باہر نکل کر، تو پھر آپ مجھے میری جو پناہ ہے وہ واپس کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ کافی ہے، آپ اپنی پناہ واپس لے لیں۔ بہرحال یہاں پر جو بات عرض کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ابن دغینہ ایک کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر جو خوبیاں ان کو نظر آئی تھی وہ کیا تھی؟ فرمایا آپ جیسے لوگوں کو کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ خوبیاں ہیں جو معاشرے میں لوگوں کو مقبولیت ملتی ہے ان کی وجہ سے، اور ان خوبیوں کو اپنانا دعوت کا کام کرنے والا کوئی بھی شخص ہو اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کی دعوت میں اثر تب ہوگا، لوگوں کی اصلاح کے لیے جب وہ محنت کرے گا وہ تب اثر رکھے گا جب اس کے اندر یہ خوبیاں ہوں، وہ لوگوں کے کام آئے، مشکلات میں، پریشانیوں میں، دکھ اور درد میں وہ لوگوں کا ساتھ دے، تو انشاءاللہ لوگ پھر اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی بات کو لوگ مانیں گے، کیونکہ وہ لوگوں کا ہمدرد ہوگا۔ اور یہ بھی بہت بڑی ہمدردی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ خدمت تو بہت کرتے ہیں، لیکن صرف خدمت نہیں، خدمت کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ کسی کو سیلاب میں پھنسے ہوئے آدمی کو نکالنا، زلزلے کے وجہ سے گرے ہوئے گھر کے ملبے میں پھنسے ہوئے انسان کو نکالنا، یہ انسانیت کو بچانا ہے۔ لیکن انسانیت کو بچانا صرف یہ نہیں، انسانیت کو بچانا یہ بھی ہے کہ معاشرہ اگر اندھیروں میں ہے، فحاشی کے سیلاب میں بہہ رہا ہے، لڑکے اور لڑکیاں گمراہ ہو رہے ہیں، لادینیت اور الحاد کے سیلاب میں وہ بہہ رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکالنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ فلاح انسانیت، انسان کی کامیابی کے لیے کام کرنا، اصل یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے اخلاق، ان کے اوپر بھی کام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں میں اترنے کے لیے، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے، ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کو جو بات بتا رہے ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔
جنہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرے دشمنوں میں سے ہے یا میرے دوستوں میں سے ہے، لیکن مشکل وقت جس پر بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا۔ تو ہمیں اس منہج پر چلتے ہوئے اور اس ہستی جو تمام انسانیت میں سب سے بڑا انسانوں کا ہمدرد اور انسانوں کے خیرخواہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنے آپ کو بھی مقام مقصود تک پہنچائے اور دنیا کے دیگر انسانوں کو بھی اپنے منزل پر اور منزل کے راستے پر ان کو گامزن کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور سننے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انبیاء کی سیرت کو پڑھنے اور ان کو سمجھنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن خوبیوں کو بانٹنے کے لیے آئے تھے، جن اچھائیوں کو سکھانے کے لیے آئے تھے، جن خوبیوں کی تعلیم کے لیے آئے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ خوبیاں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے اور ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو خوبیاں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ خوبیاں اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ من کل ذنب انہ ھو الغفور الرحیم۔ کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں انہی باتوں کے متعلق۔ کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتا ہے۔